الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں میں طلاق کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو لے کر، جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے بارے میں اور بعض اوقات اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو طلاق اسلام کا ایک امتیازی پہلو ہے۔ جو طلاق تو اس میں اجازت دی گئی وہ انسانی فطرت کو مد نظر اور پیش نظر رکھتے ہوئے دی گئی، اور جن معاشروں میں، جن مذاہب میں طلاق نہیں بھی تھی، انہوں نے بھی بعد میں اس فطرت کو محسوس کیا، اور اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ بھی اپنے یہاں طلاق کے کسی نہ کسی طریقے سے رائج کریں۔ چنانچہ عیسائیوں کو دیکھیے، ان کے ہاں طلاق نہیں تھی، اور بعد میں جب اجازت دی تو اتنی بہمہار اجازت دے دی کہ مرد و عورت سب طلاق، کوئی بھی طلاق لے سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے یہاں بہت بڑی تعداد میں، جو نصف سے بھی زیادہ ہے، جو شادیاں ہوتی ہوں طلاق پہ منتج ہوتی ہیں، طلاق پہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہندو معاشرے میں بھی طلاق اصلا نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی مجبور ہو کر طلاق کے قوانین کو اپنایا، اور ان کے یہاں بھی، یہاں کا جو ہندو لا ہے اس کے اندر طلاق کو بہرحال مقام دیا گیا، اس کو حیثیت دی گئی۔ لیکن مسلمانوں نے طلاق کا استعمال اتنے غلط طریقوں سے کرنا شروع کیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خود بھی بدنام ہوتے ہیں، ان کا معاشرہ بھی بدنام ہوتا ہے، اور ان کا مذہب بھی بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے جو اس کے طریقے بتائے تھے، اس کے مطابق اگر دیا جائے، اس کے مطابق طلاق دی جائے، تو پھر وہ تو بالکل صحیح انداز ہوگا، اور اس میں اس کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ غلط ہے، وہ جو طلاق دی گئی غلط طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس لیے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو غصے میں دی جانے والی چیز نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تقریباً 80% لوگ طلاق کو غصے میں دیتے ہیں۔ طلاق تو ایک ایسی چیز ہے جو سوچ سمجھ کے، اچھی طرح غور کر کے کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو دینا چاہیے تھا، لیکن اس کا خیال نہیں رکھتے لوگ، ایسے ہی الٹپ دے دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور دعو الافتاؤں میں اگر جائزہ لیا جائے تو تقریباً 60-65% مسائل جو آتے ہیں، سوالات جو آتے ہیں، وہ صرف طلاق کے متعلق ہوتے ہیں۔ غلط طریقے سے پہلے طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر ادھر جانا آنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے گنجائش نکل آئے اور دوبارہ وہ جو ہے اکٹھا ہو سکیں، میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں۔ تو جو شریعت نے اس کے بارے میں بتایا، جو طریقہ بتایا، وہ یہ کہ غصے میں نہ دی جائے، بلکہ اگر کوئی شکایت ہے، عورت سے کوئی شکایت ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ قرآن مجید نے طریقہ بتایا کہ اگر ان کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں ان کو واعظ کرو، نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، اور اگر اس سے نہ مانے تو ان کا بستر الگ کر دو، لیکن گھر نہ چھوڑو۔ اس طریقے سے نہ ہو کہ بالکل گھر سے الگ ہو جاؤ، بلکہ بستر الگ کر دو، اس سے بھی ان کے اوپر بہت فرق پڑے گا۔ اور اگر کوئی شرعی چیزوں کو نہ مان رہی ہو، یا بالکل ہی سے غیر معروف کوئی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہو جو ہر اعتبار سے ناپسندیدہ ہے، تو یہ بھی اگرچہ پسند نہیں کیا گیا اس کو، لیکن ہلکی پھلکی ضرب تک لگانے کی اجازت دی گئی، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے، یہی بہتر ہوگا۔ تو اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوگی تو ان طریقوں کے اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ اور اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بڑے ہیں دونوں گھروں کے، میاں بیوی کے، ان کو مطلع کیا جائے، وہ سمجھائے بجھائے، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن بہرحال جب دیکھا جائے کہ دونوں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نہیں رہ سکتے، تو قرآن مجید نے خود کہا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر امساک بالمعروف ہو سکتا ہو، اچھے طریقے سے روکا جا سکتا ہو، تو روکا جائے، اور اگر دیکھیں کہ اچھے طریقے سے نہیں روکا جا سکتا ہے، جب دونوں رہیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، اپنے فرائض کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، اس طریقے کی جب صورت ہو
تو घुट घुट के मरने से कहीं अच्छा है कि तलाक दे दी जाए। इस तरीके से कि मालूम हुआ बीवी को ऐसे ही छोड़ दिया, भाई यार मददगार और इधर उधर मुंह मारते फिर रहे हैं या अपने कामों में लग गए हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में बात सामने आती है कि मालूम हो शादी कर ली, उसके बाद जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरीउस ज़िम्मा और इधर उधर निकल लिए, कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े आंसू बहाते हैं, औरतों की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बाकायदा उनको रोना आ जाता है, लेकिन ख़ुद सूरत हाल ये है कि अपनी बीवी तक को छोड़े हुए हैं, उसकी कोई फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये इस्लाम इसका कायल नहीं है। इस्लाम कहता है कि अगर भलाई से रोक सकते हो तो भलाई के साथ रोको, भलाई से अगर नहीं रोक सकते हो तो फिर जो हसन तरीक़ा हो, बेहतरीन अंदाज़ हो, उस तरीक़े से उसको छोड़ दो। बेहतर तरीक़े से छोड़ना ये कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में तरीक़ा बताया गया। 3 तरीक़े तलाक़ के हैं। जो 2 तरीक़े हैं वो बेहतर तरीक़े हैं, जायज़ तरीक़े हैं। अगरचे तलाक़ को तो हर हालत में कहा गया है कि ये हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक़, अल्लाह के यहाँ हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ क्या है? तलाक़ है। बिल्कुल साफ बता दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर तलाक़ समझ रहे हैं कि सही तरीके से नहीं रह पा रहे हैं और तलाक़ की नौबत आ ही रही है, तो सबसे जो बेहतर तरीक़ा है, जिसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ भी नहीं है और उस तरीक़े से तलाक़ दी जाए तो बहुत ज़्यादा तलाफ़ी के इम्कानात भी होते हैं, वो ये है कि पहला पता लगाया जाए कि औरत किस हालत में है, पाक है या नापाक। जब तक वो नापाक हो उसको तलाक़ न दी जाए। फिर जब वो पाकी की हालत में हो जाए, तोहर उसको आ जाए, तो उसके बाद ऐसा वो तोहर होना चाहिए जिसमें उससे हम बिस्तरी न की हो, उसके करीब न गया हो। उसमें उसको एक तलाक़, सिर्फ़ एक तलाक़, अच्छी तरीके से सुन लें, सिर्फ़ एक तलाक़ दे दे और उसके बाद रुका रहे यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। इद्दत जब पूरी हो जाए तो अब ये तलाक़ जो एक दी थी, पहले रजई थी, अब वही तलाक़ बाइन बन जाएगी। अब इसमें देखिए क्या है, पहले तो आदमी को तोहर तलाश करना है। तोहर तलाश करने ही में बहरहाल अगर वक्ती कोई गुस्सा होगा तो तोहर की तलाश करने के दौरान ही वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो गुस्सा अभी तक बाकी है, फिर भी उसने तलाक़ दे दी, तो अभी 3 हैज़ उसको इद्दत गुजारनी है। और अगर हम वगैरह हो तो और ज़्यादा 8 महीने 9 महीने तक का मामला हो सकता है। इस दौरान में ये बग़ैर निकाह पढ़ाए रुजू कर सकता है। ज़बान से कहते हैं मैंने तुमसे रुजू किया, रुजू हो जाएगा। उसके साथ मियाँ बीवी की तरह ऐसे रहने लगा, कुछ कहा भी नहीं, तब भी रुजू हो जाएगा। बस क्या है कि रुजू का अफजल तरीक़ा ये होता है कि 2 आदमियों को गवाह बना के और उससे कहा जाए कि मैंने तुमसे रुजू किया, या अगर वो मौजूद ना हो तो कहा जाए कि मैंने अपनी बीवी फलाना से रुजू किया। बेहतर तरीक़ा तो ये है। वरना अगर ऐसे ही कोई ना भी हो, कह दे कि रुजू मैंने किया, तुमसे रुजू किया, गवाह मौजूद नहीं थे, या उसके साथ कोई ऐसा काम कर लिया जो सिर्फ बीवी के साथ जायज़ है, तो रुजू ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब तक इद्दत बाकी है रुजू कर सकता है बग़ैर निकाह पढ़ाए। फिर जब इद्दत ख़त्म हो गई तब भी अभी तलाफ़ी की एक सूरत मौजूद है, वो ये कि अगर दोनों राज़ी हैं तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। हलाला वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह की बेगैरती करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये सबसे बेहतर तरीक़ा है, इसलिए कि इसमें ना तो सहाबे किराम का कोई इख्तिलाफ़ है इसके अच्छा होने में, और ना तो किसी इमाम का इख्तिलाफ़ है। दूसरा तरीक़ा जो जायज़ तरीक़ा है वो ये है कि इसी तरह का तोहर तलाश किया जाए और उसमें एक तलाक़ दी जाए, उसके बाद फिर रुका रहे आदमी। फिर जब दूसरा तोहर आए तो उसमें दूसरी तलाक़ दी जाए, फिर रुका रहे। फिर जब तीसरा तोहर आए तो तीसरी तलाक़ दी जाए। इसमें भी आप गौर कीजिए तो अच्छा खासा मौका है तलाफ़ी का। पहले तो तोहर तलाश करना होगा, ऐसा तोहर जिसमें कि उसके करीब ना गया, उसमें ही अगर वक्ती गुस्सा होगा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो तोहर आया और उसने एक तलाक़ दे दी तो अभी गुंजाइश मौजूद है रुजू करने की। उसके बाद फिर दूसरा तोहर आया, दूसरी तलाक़ दे दी, अब भी गुंजाइश मौजूद है रुजू करने की, वही रुजू जिसके बारे में अभी मैंने अर्ज़ किया था। हाँ, जब तीसरा तोहर आए और वो तीसरी तलाक़ दे दे तो फिर अब गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अब गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन जो इतने लंबे अरसे तक रुका रहा तो ये वक्ती गुस्से के तहत नहीं होगा, वाक़तन उनके दरमियान इस तरह की नाचाकी होगी कि दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये दूसरा तरीक़ा है, ये भी बहरहाल जायज़ तरीक़ा है।
لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر پہلے ہی والے طریقے سے دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، اگرچہ دوسرے ائمہ اس کو جائز کہتے ہیں لیکن امام مالک ناجائز کہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی امام کے اختلاف سے بچ سکے، صحابہ کرام کے معمول سے اختلاف سے بھی بچ سکے۔ تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ناجائز طلاق کا ہوتا ہے کہ طلاق اس میں پڑ تو جاتی ہے لیکن گناہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ طہر وغیرہ تلاش نہ کرے، جب بھی پائے طلاق دے دے، حالت حیض میں طلاق دے دی یا جس طہر میں اس کے قریب چلا گیا تو اس میں طلاق دے دی، تو طلاق تو پڑ جائے گی لیکن اس کو گناہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ طلاق دے دی تھی حالت حیض میں، تو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور نے ان کو حکم دیا کہ تم رجوع کر لو، اور رجوع کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو طہر آئے اس میں اب طلاق نہ دینا، پھر اس کے بعد حیض آئے، اس کے بعد پھر طہر آئے، تب اگر طلاق دینا ہو تو طلاق دینا۔ تو اتنا جو ہے گناہ کا کام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بہرحال طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی میں یہ ہے کہ دیا تو طہر میں یا حیض میں کبھی طلاق دی لیکن ایک سے زائد ایک ہی مجلس میں دے دی، تو جمہور کے نزدیک یعنی چاروں ائمہ اور ان کے سطح کے جو دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہوتا ہے۔ معمولی سا گروہ ہے، اہل حدیث حضرات ہیں اور پرانے زمانے کے بھی چند نام آتے ہیں، اللہ ابن تیمیہ، اللہ ابن قیم، اور تھوڑا پرانے لوگوں میں طاؤس اور چند حضرات کا نام آتا ہے کہ جو کہ فرماتے تھے کہ نہیں، اگر 3 طلاقیں دی جائیں مجلس میں تو ایک ہی پڑتی ہے، لیکن جمہور کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو اس کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی شکل ہی نہیں۔ تو یہ طریقے ہیں، یہ سب طلاق بدعت کہلاتے ہیں۔ ان میں طلاق پڑ تو جاتی ہے لیکن گناہ ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تو بہت ساری اصلاح معاشرہ پر بھی بات کرتے ہیں، کبھی عبادات پہ بات کرتے ہیں، طلاق وغیرہ کی بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن میں درخواست کروں گا اپنے علماء کرام سے اور اپنے عزیز طلباء سے خاص طور سے کہ یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ جان سکیں کہ ہاں طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سے نام نہاد پڑھے لکھے بھی یعنی وکیل، قانون کے واقف کار، لیکن وہ جب طلاق دلاتے ہیں، کتنے ہمارے پاس اس طرح کے کیس آئے، جب طلاق دلاتے ہیں تو ایک کے بجائے 3 ہی دلاتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ جب تحریری طلاق دینی تھی تو اس میں 3 طلاق دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ 1 طلاق سے کام چل سکتا تھا۔ وہ تو غصے میں کبھی بیوقوف لوگ کئی طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن یہاں تو سلجھے ہوئے لوگ موجود تھے، ان سے اگر کہا جاتا کہ ایک ہی طلاق دو تو ایک ہی طلاق دیتا ہو، لیکن وہ 3 لکھ دیتے ہیں باقاعدہ تحریر میں، اور اس کے بعد پھر شوہر پریشان ہوتا ہے اور وہ شکل پیش آتی ہے کہ اس میں کیا کیا جائے، کوئی شکل نکال دیجیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولوی کیا کر سکتا ہے؟ جب آپ نے خود ہی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستہ نکال دیتا ہے، اور جو اللہ کا خوفی جس کے اندر نہ ہو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے کرنے کی ہوتی ہیں، کبھی جب موقع ملے تو اس پہ جو ہے روشنی ڈالنی چاہیے۔ یہ چند باتیں ہم نے طلاق کی عرض کر دی ہیں، ان کے مطابق اگر طلاق دی جائے تو پھر ہمیں امید ہے کہ جو اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ حملے ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔